السلام علیکم فرینڈ، آج کی ویڈیو میں انڈسٹریل مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریلیشن شپ جو کہ IMH 311 کوڈ کے ساتھ ہے، اس کے فرسٹ چیپٹر انڈسٹریل سائیکالوجی کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں ہم دو ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے واٹ از سائیکالوجی اور ڈیفائن سائیکالوجی، اور دوسرا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی۔ تو میں ساتھ اردو میں بتاؤں گا، اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ میں یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ مڈ ٹرم کے لیے تیاری کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کیا ہے، یعنی نفسیات کیا ہے۔ تو یہاں سے ہم، اگر آپ کو یہ صحیح سمجھ نہیں آ رہا تو میں ساتھ بتا رہا ہوں، پڑھ کے آپ لکھ لیں، اور بک پہ بھی آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ تو واٹ از سائیکالوجی؟ دا ورڈ سائیکالوجی از ڈرائیوڈ فرام گریک روٹس سائیکی میننگ مائنڈ۔ کہتا ہے کہ جو لفظ سائیکالوجی ہے یہ یونانی زبان کے لفظ سائیکی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ذہن، روح، اور یہاں پہ دوسرا لفظ جو ہے اس میں یوز ہوا ہے لوگس، جس کا مطلب ہے میننگ اسٹڈی آف سائیکالوجی، دیئر فور لٹرلی میننگ اسٹڈی آف دا مائنڈ۔ یعنی جو سائیکالوجی کا لفظ ہے وہ گریک زبان یعنی یونانی زبان سے نکلا ہے، سائیکی اور لوگس سے۔ اب جو اس میں سائیکی ہے اس کا مطلب ہے مائنڈ، دماغ، ذہن، اور اس کے بعد جو لوگس کا مطلب ہے اس میں اسٹڈی ہے، علم ہے، یعنی علم الروح، اسے آپ کہہ لیں کہ علم الروح۔ تو یہ سائیکالوجی کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے یہ آپ کو اگر MCQs میں آ جاتا ہے تو آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈیفینیشن آف سائیکالوجی کی سائیکالوجی کیا ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا لفظ سائیکی اور لوگس سے نکلا ہے، جس کے مطلب علم اور ذہن کے ہیں۔ اس کے بعد اس کی یہاں پہ ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے کہ از ڈیفائنڈ ایز دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دا ہیومن behavior of living organism with special attention to human behavior۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ بک سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بک میں 5-6 ڈیفینیشن دی گئی ہیں کہ نفسیات کیا ہے۔ ابھی تک میں صرف سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں، انڈسٹریل سائیکالوجی نہیں بتا رہا، حالانکہ چیپٹر کا نام انڈسٹریل سائیکالوجی ہے۔ تو اب سائیکالوجی صرف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی 3-4 بک پہ آپ کو دی گئی ہوں گی، لیکن آپ نے اس کی ایک جامع تعریف یاد کر لینی ہے، ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے۔ اردو میں ہے، انگلش میں یہ لکھی ہے آپ کے سامنے، اور اردو میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو ہے نفسیات وہ علم ہے جو انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں کو سائنسی طور پہ زیر بحث لاتا ہے، اور انسان کو درپیش مسائل کا حل تلاش کر کے انسان کی حقیقی خوشحالی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکالوجی انسان کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ یعنی ورکر کو لے لیں انڈسٹری میں تو یہ کتنا کام کر سکتا ہے، اس میں اندر کتنی ایبلٹی ہے کہ یہ وہ تمام نفسیات میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کا اندازہ لگا کے اس کا حل تلاش کرتا ہے، یہ بھی سائیکالوجی میں آتا ہے۔ تو یہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اب اس کے بیک گراؤنڈ جو میں نے کہا ہے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے اس کا، تو ویسے تو بک میں جو اس کا پس منظر دیا گیا ہے، تو ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ اٹ از سیف ٹو سے دیٹ سائیکالوجی از ایز اولڈ ایز دا انکوائرنگ سیلف کانشیس مائنڈ آف مین۔ یعنی جب اس زمین پر انسان آیا، پہلا قدم اس نے رکھا، تو نفسیات کی ابتدا تو اسی دن سے ہو گئی ہے، لیکن اس میں کچھ پیریڈ ہیں، کچھ دور ہیں کہ انہوں میں سائیکالوجی کا علم ہوا یا سائیکالوجی پہ ورک ہوا یا نہیں، یا قدیم دور کیا تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا سائیکالوجی کا، یعنی پس منظر کیا تھا جو اس سے پہلے کا حال تھا، دور تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے بک میں آتا ہے پریمیٹیو پیریڈ، یعنی قدیم دور، پرانا دور۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایٹ دا ٹائم سائنس اینڈ آرٹ ہیڈ ناٹ یٹ میڈ اینی پروگرس اینڈ مین واز سالونگ ہز پرابلم according to his understanding and circumstances and solving psychologically problem with tricks. This was the time called ancient times۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانہ تھا علم و فنون اس میں نہیں تھا، یعنی علم کی کوئی سوچ نہیں تھی، اور جو انسان تھا وہ اپنے مسائل کو اپنی سمجھ بوجھ اور حالات کے تقاضوں سے پورا کر لیتا تھا۔ یعنی کسی مشکل حالت میں اس کو کوئی پریشانی آئی یا کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس کے مطابق اسے ایڈجسٹ کر لیتا تھا، اور نفسیاتی مسائل کو، سائیکالوجسٹ مسائل کو جو ہے وہ جادو ٹونوں اور ٹوٹکوں کی مدد سے حل کرتا تھا۔ تو یہ تھا ابتدائی زمانہ جسے قدیم دور کہا جاتا ہے، پریمیٹیو پیریڈ۔ تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی میں فرسٹ جو ہے نا دور ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب گریک پیریڈ، جسے ہم قبل مسیح کا دور یا یونانی دور کہتے ہیں۔
تو یہاں اس میں گیا دس پیریڈ اسٹریچ فرام 300 BC to 600 BC. یہاں پہ اس سے مطلب یہ ہے کہ قبل مسیح. BC اردو میں ہے قبل مسیح. During this period, great philosophers were born in Rome, Iran, Egypt, who played an important role in the development of science and art. Among that, the Greek philosopher, that scientist, almighty, that is why it is called the first Greek philosopher. تو یہ جو دور تھا 300 قبل مسیح یا 600 قبل مسیح پھیلا ہوا پہلے تھا. اس دور میں روم، یونان، ایران اور مصر میں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. یعنی یہ جو کنٹری ہیں، روم ہو گیا، ایران ہو گیا، مصر ہو گیا، اس میں بڑے بڑے فلاسفر تھے اور جنہوں نے علم و فنون کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. یعنی انہوں نے نفسیات میں بہت کام کیا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس لیے ایک یونانی فلسفر تھا جس کا نام تھالس ہے، اور یہاں پہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے، جس نے سب سے پہلے نفسیات پہ کام کیا یعنی یونان میں سے. تو اس وجہ سے اس کو یونانی فلاسفر کہا جاتا ہے، پہلا یونانی فلاسفر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فلاسفر ہیں، ہیراکلیت، بقراط، ڈیموکریٹس، سقراط، افلاطون، ابن سینا. یہ مختلف جو ہے نا اسی دور کے ہیں، گریک پیریڈ کے ہیں. تو یہ ہے جناب یونانی دور. تو اس کے بعد جو آتا ہے پیریڈ وہ ہے مڈل ایجز، قرون وسطی آپ کہہ لیں. اردو میں آپ کی بک میں ہماری بک میں قرون وسطی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو دور تھا، دس پیریڈ ریفر ٹو دا، یہاں سے میں آپ کو دیتا، دس پیریڈ ریفر ٹو دا پیریڈ دیٹ لاسٹڈ ان ever from the 3rd century AD. It was the period of the feudal lords, and the ruling classes did not want to change their system until used to control science and philosophy, and so did science and philosophy. تو اس دور سے مراد وہ دور ہے جو یورپ میں 3ری صدی سے تقریباً جو ہے نا 12ویں صدی تک یہ پھیلا ہوا تھا. اور یہ جو دور تھا یہ یورپ کے جاگیردار ہو گئے، حکمران ہو گئے، ان کے مطابق دور تھا. ان کے نظامات چلائے جاتے تھے، اور وہ اپنے اس نظامات میں کسی بھی حکم پر تابع کرنے کو نہیں کہا کرتے تھے. یعنی وہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ ان کے دور میں کوئی کلیہ ایجاد کیا جائے، کوئی ایسے تجربات ایجاد کیے جائیں. وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو نہیں چاہتے تھے. بلکہ انہوں نے جو اپنے عیسائیات کے نظریے ہیں ان کو بھی سائنس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اس طرح یہ جو دور تھا اس میں نفسیات کی ترقی بھی رکی رہی، سائنس پر بھی کام نہیں ہوا، فلاسفے بھی نہیں ایجاد کیے. تو اس میں کچھ ہیں بک میں جو فلاسفر تھے، سامنے نہیں ہے، لیکن جو ان کے نام قابل ذکر ہیں، ایکسٹائن ہوگا، فلاطینس، تھامس اور ایکوینامس وغیرہ کے قابل نام ذکر ہیں. تو یہ میں نے آج آپ کو بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی کے 3 پیریڈ بتائے. سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا سائیکالوجی کو بیان کیا کہ سائیکالوجی کیا ہے، اس کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے. اس کے بعد اس کے پیریڈ کو ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی، جس میں پریمیٹیو پیریڈ، قدیم دور، اس کے بعد گریک پیریڈ، قبل مسیح کا دور یا یونانی دور، اور جو 3rd تھا وہ مڈل ایجز یا قرون وسطی. اس کے بعد یہ ٹوٹل 6 ہیں، 3 اور رہ گئے ہیں، اور باقی بھی کچھ اس میں ٹاپک ہیں. فرسٹ چیپٹر جس کا نام انڈسٹریل سائیکالوجی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.